کامران شاہد نے کہا کہ مجسٹریٹ کے سامنے اعظم خان نے بیان تو آج دیا ہے لیکن اس کی آڈیو 1 سال پہلے ہی لیک ہو گئی تھی. اگر یہ بیان سے مکر بھی گیا تو کیا ہوگا؟ قانونی چارہ جوئی کیا کی جائے گی ان کے خلاف. انہوں نے منیب فاروق سے پوچھا. پھر منیب فاروق نے تفصیلی اس پہ بحث کی کہ اب اتنا مک کرنا آسان نہیں ہے. مجسٹریٹ کے سامنے بیان کوئی مذاق نہیں ہے. وہ شخص بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے درست اپنے ہوش و حواس میں دیا اور بغیر کسی دباؤ کے تحت دی ہے. یہ عدالت کے اندر پیش ہو سکتی ہے ایز ایویڈنس. ہاں کراس ایگزامینیشن کے دوران پھر وہ ایک ڈفرینٹ پروسیس ہے, اس کے اندر تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس کی ویلیو پولیس کے سامنے دی گئے بیان کی کوئی قانونی صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ جب اس طرح کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے تو مجسٹریٹ پولیس کو بھی کمرے سے باہر نکلنے کا کہہ دیتی ہے اور پولیس اور جو بندہ آتا ہے اس کو بھی سوچنے کا موقع دیتی ہے اور اس کے بعد اس سے پوچھتی ہے کہ آپ انڈر ڈیورس تو نہیں, انڈر پریشر تو نہیں ہے, اور اس کے بعد اگر وہ بیان دینے کے بعد وہ پولیس کے پاس نہیں جائے گا کسٹڈی میں بلکہ وہ جوڈیشل لاک اپ میں جاتا ہے. ایسا ہی ہے سر منیب صاحب؟ جی ایسے ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی لینگویج جو ہے 164 کی وہ خود ایکسپلین کر دیتی ہے سب کچھ, اور یہ ایک بڑی کامن پریکٹس ہے اور عدالتوں اور کسی بھی کرمنل معاملے کے اندر 164 کے بیان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. میں دوبارہ عرض کروں گا کہ جب معاملہ ٹرائل میں جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کراس ایگزامینیشن کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. اگر اب اس کے دوران یہ معاملہ ٹرائل میں جائے منیب بھائی اور اعظم خان اس بیان سے مکر جائیں اور کہیں کہ جی مجھے تو اٹھا لیا گیا تھا, میں تو انڈر ڈیورس تھا, یہ بیان ہی غلط ہے, تو کیا اب یہ بیان ان کے خلاف یوز ہو سکتا ہے یا اس بیان کی ویلیو رد ہو جائے گی اور ان کو لا پروٹیکشن دے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو؟ دیکھیے وہ رزائل اگر کرتے بھی ہیں اپنے بیان سے, یا اگر وہ اس کو اسٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں کہ میں اس کو وڈرا کر رہا ہوں, تو اس کے اپنے قانونی کانسیکوینسز ہیں, وہ اتنی آسانی سے وڈرا ہوتی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک ڈسکریپنسی یہ بھی ہے کہ جو بیان اعظم خان صاحب نے اس میجسٹریٹ کے سامنے دیا ہے اور جو ریپروڈیوس ہوا ہے, جو آپ نے بھی پڑھا, ہم سب نے دیکھا ہے, اس کے اندر اور جو آڈیو لیکس آئی تھیں ان کے اندر جو ٹرانسکرپٹ سامنے آیا ہے اس کے اندر فرق ہے. وہاں اعظم خان صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو منٹس ہیں وہ تو پھر میرے پاس ہیں, یعنی وہ مینیپولیشن کا اور اس فورجری کا حصہ تھے جو کہ کریٹ کی گئی, جو فساد کریٹ کیا گیا. یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بیان میں تو پھر وہ بھی پھنس رہے ہیں, یہ بیان جو دے رہے ہیں کیا ان کو معافی مل جائے گی کیونکہ انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے, وہ اپروور تو نہیں بن گئے آٹومیٹکلی اس سے؟ یہ کیا ہے یہ, اگر وہ بھی امپلیکیٹ ہوں گے اس کے اندر؟ دیکھیے نہیں کنفیکٹ بالکل امپلیکیٹ ہوں گے. دیکھیں جہاں تک میں اس کمپلیٹ کو دیکھ سکا ہوں اس وقت تک تو اعظم خان صاحب اس میں پرائم ایکیوزڈ ہیں, اور اعظم خان صاحب نے اس کیس کے اندر پرائم ایکیوز تھے, اور عمران خان صاحب نے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو, لاہور ہائی کورٹ سے ایک سٹے آرڈر لے رکھا تھا جو کافی عرصے تک ختم ہو گیا 2 دن پہلے. میرے خیال میں پرسوں وہ 2 دن پہلے ختم ہوا. جی ہاں 2 دن پہلے ایف آئی او کہا گیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. جی ہاں اس لیے ایگزیکٹلی. تو اعظم خان صاحب جہاں پر بھی تھے وہ جو ان کی گمشدگی کا مقدمہ بھی درج ہوا ہے کوثار کے اندر میرے خیال میں, وہ میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ ان کی گمشدگی کی ایف آئی آر ختم کر دی گئی ہے کیونکہ متاثرہ نے بتا دیا ہے پولیس کو کہ وہ اپنی مرضی سے دوست کے پاس تھے. پتہ نہیں کیسا دوست ہے یار یہ, ایسا دوست اللہ ہر ایک کو دے جو اتنے دن رکھے بھی اور آپ کو, اور میڈیا میں اتنی ہلچل بھی, اور انہوں نے اپنی مرضی سے. منی میں آپ کے پاس دوبارہ بالکل آ رہا ہوں, اور اعظم خان صاحب کا یہ بیان مجسٹریٹ اے سی انڈسٹریل ایریا بھٹی اسلام آباد نے ریکارڈ کرایا. پہلا ان کا لفظ میں سمجھ نہیں آ رہا. اطہر بھائی یہ اب تاریخ میں کس طرح لکھا جائے گا؟ میرا تو خیر مجھے آپ کا موقف بھی پتہ ہے پہلے کا, مجھے نہیں پتا آپ کیا موقف ہے. میرا پہلے دن سے موقف یہ ہے کہ یہ سائفر ایک ڈرامہ ہے, بکواس ہے. عمران خان جو ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے بڑے اچھے کارنامے ہیں جس کی بیس پہ ان کو ووٹ پڑ سکتا ہے, لیکن یہ جو یا پڑ سکتا تھا, لیکن یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ ایک سازش اسٹیٹ کے خلاف ذاتی انٹرسٹ لی کی گئی ہے. لیکن آپ کے نزدیک کیا اعظم خان کی اسٹیٹمنٹ اس بیانیے کو چینج کرے گی کہ یہ ایک سازش تھی ایٹ لارج؟ کیونکہ ابھی تک تو عمران خان کے سپورٹر ہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سازش ہوئی ہے, حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے. اس میں کہ 2 پہلو ہیں کامران صاحب. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ایز اے جرنلسٹ ہم کیا آر وی ورتھ اور سالٹ کے ہم پہلا کوشچن یہ نہ کریں کہ 1 مہینے سے لاپتہ شخص, میں نے تو پہلے اٹھا دیا تھا یہ کوشچن, اس طرح ایف آئی آر بھی ہے. نہیں میں اوورآل اس کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تک میں پٹیشن ہوئی ہے, حکومتی شخصیات کے اس حوالے سے بیان آ چکے ہیں. اچانک اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی مجسٹریٹ کے سامنے, کون سے مجسٹریٹ, یہ کون سا ایسا خفیہ مجسٹریٹ ہے کہ جس کے جاتے ہوئے میڈیا کور نہیں کر سکتا تھا؟ یہ چیز تو سامنے آنی چاہیے تھی نا. بتا دیں جی اس مجسٹریٹ کی عدالت میں اس ٹائم پہ
گئے تھے تو ہم پتہ چل جاتا ہے. انڈسٹریل ایریا میں آوید بھٹی اسلام نے ریکارڈ کیا یہ اعظم خان کا بیان, لیکن آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں پتا تھا, لیکن اب آ گیا کہ یہ انڈسٹریل ایریا کے ہے, کوئی بھٹی صاحب ہیں, یہ ذرا ٹائپ صحیح نہیں لکھا ہوا, پہلا لفظ سمجھ نہیں آ رہا مجھے ان کا. جی فرمائیے جی اظہر صاحب. بالکل, تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیز تو کھل کے سامنے آنی چاہیے, اگر ایک شخص اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا ہے تو یہ کھل کے سامنے آنی چاہیے. دوسری بات کہ اب یہ اس کی سائفر کی حقیقت والی جو بات ہے, دیکھیں 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا, ایک دفعہ شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت ہوا, ایک دفعہ عمران خان صاحب کے زیر صدارت ہوا, اور دونوں دفعہ اس چیز کا اعتراف کیا گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی. اب کیا پاکستان کوئی اتنی فارغ یا بنانا ریپبلک ہے کہ 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھے گی ایک ایسی چیز کے اوپر جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی؟ تو یہ تو ہے کہ سائفر تو ایگزسٹ کرتا ہے. اب اس کا اگلا جو پہلو ہے کہ کیا اس کو عمران خان صاحب نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا, اس میں کوئی سیاست انہوں نے کھیلی؟ ہاں یہ ایک چیز ہو سکتی ہے, اس کے اوپر تحقیقات ہو سکتی ہیں کہ کیا ان کا جو بیانیہ ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے ملک کو نقصان تو نہیں پہنچایا. اسی طرح جس طرح اب یہ جو حکومت ایک بیانیہ سامنے لے کے آئی ہے اس وقت, کیا اس بیانیے سے کیا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یا سیاسی بیانیاں بنانے کے لیے آپ کو اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے اس بیان کو؟ دیکھیں میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ میرے پاس اس کے اور بڑی لاجیکل ریزنز ہیں جو میں 1 سال سے بتا رہا ہوں کہ یہ سائفر ایک ڈرامہ تھا, اور عمران خان نے خود انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ پہ کہہ دیا کہ امریکہ تو شامل ہی نہیں تھا اس کے اندر, امریکہ کو تو انہوں نے نکال دیا. پہلے وہ امریکہ اور باجوہ صاحب کو, پھر وہ باجوہ صاحب اور حسین حقانی پہ آئے, پھر وہ باجوہ صاحب اور شہباز شریف پہ آئے, پھر وہ محسن نقوی تک بھی آگے. مطلب اگر یہ اس کا بیان نہ بھی آئے اعظم خان کا, who admitted himself right now کہ وہ he was the part of parcel of all this. لیکن اب اس میں ایک اور اینگل جو ہے عطر صاحب, کہ یہ جو پرائم منسٹر نے کہا عمران خان نے کہ جی وہ گھر لے گئے اور یہ ڈاکیومنٹ جو انہوں نے کہا مجھ سے گم گیا, یہ انہوں نے ایئر وائی کے ایک انٹرویو میں بھی ایڈمٹ کیا ہوا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر ہے, انہوں نے کہا وہ تو گم ہو گئی مجھ سے. تو یہ تو سر ان کا, ابھی میں نے حلف نامہ پڑھ کے سنایا آپ کو پرائم منسٹر کا, یہ تو بڑا سیریس, یہ اسی طرح کا چارج ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر لگ چکا ہے فرد جرم کہ وہ کچھ سرکاری فائلیں جو ہیں وہ اپنے گھر لے گئے تھے. یہ تو بہت سیریس چارج ہے. تو forget about every other thing itself. یہ انسین سی بات نہیں ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اتنی بڑی آفیشیل ڈاکیومنٹ جو ہے وہ گھر لے جا کے اسے گم کر دے. جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے, یقیناً اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن اس کے حوالے سے وزیر داخلہ سے جب کوسچن کیا گیا تھا تو وزیر داخلہ نے آن ریکارڈ کہا تھا, اور دنیا ٹی وی کے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا تھا نہیں ایسی کوئی بات